اچھا، اب کمنگ ٹورڈز این امپورٹنٹ تھنگ فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو کہ وائی انٹرسٹ شوڈ بی شن. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تم فلاح پاؤ. تقوی بیسیکلی مینز خوف خدا. ٹھیک ہے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انٹرسٹ کو جو ہے وہ اسلام میں منع کیا گیا ہے، اور وائی انٹرسٹ شوڈ بی شنڈ اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کیوں انٹرسٹ کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کیوں جو ہے اسلام میں منع کیا گیا. اب اسلام نے اگر سود کو منع کیا تو دیر آر آلٹرنیٹیو ٹو انٹرسٹ بیس سسٹمز ایز ویل. مشارکہ آپ کے پاس ایک سسٹم ہے، اسلامک سسٹم ہے جس کو شیئرنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مشترک سے نکلے. ٹھیک ہے. دین یو ہیو مداربہ، دین یو ہیو مرابحہ، اجارہ، سلام استثناء. ٹھیک ہے. سو آل دیز تھنگز آر آلٹرنیٹیوز ٹو انٹرسٹ بیس سسٹمس. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ خود اپنے ایٹ یور اون ٹائم آپ خود دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. ریفرنس میں نے دیا انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنینس. یہ ڈاکیومنٹ آپ دیکھ لو تو اس میں یہ سارے ایکسپلین ہوئے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے اور کیوں. لیکن اب جاتے ہیں ہم کہ بحوالہ سود اور اس پر تاریخی فیصلہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا کہہ رہے ہیں جی کہ اس نقطے کہ یار ہمیں سود کو کیوں ایوائڈ کرنا چاہیے کہ پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو قرضہ دیتا ہے اس کے 3 مقصد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، وہ قرضہ صرف ہمدردی کی بنیاد پر دے رہا ہے. کوئی انسان اگر کسی دوسرے کو دے رہے صرف ہمدردی کی بنیاد پر، وہ مقروض کو قرضہ دوسرے ہاتھوں میں محفوظ کرنے کے لیے دے رہا ہے. کہ مطلب میں اس کو دے رہا ہوں تاکہ وہ سیو ہو جائیں پیسے، یا وہ دوسرے کو اپنا سرمایہ لینے والے کے نفع میں شرکت کے لیے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کے پاس قرضہ دینے کے لیے یہ 3 کنڈیشنز ہیں. ابتدائی 2 صورتوں میں وہ اپنے اصل سرمایے کے اوپر کسی قسم کے بھی نفع کا مستحق نہیں ہے. اگر آپ قرضہ دو کسی کو ہمدردی کی بنیاد پر، یا کسی مقروض کو قرضہ دو دوسرے کے ہاتھوں میں محفوظ، وہ مقروض کو قرضہ دوسرے ہاتھوں میں محفوظ کرنے کے لیے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ جو 2 ابتدائی صورتیں ہیں ان میں اپنے اصل سرمایے کے اوپر کسی قسم کے بھی نفع کا مستحق آپ نہیں ہیں، آپ نہیں ڈیمانڈ کر سکتے. کیونکہ پہلی صورت میں اس کے قرضے دینے کا مقصد انسانی ہمدردی تھی، اور دوسری صورت میں اس کا مقصد اپنی رقم محفوظ کرنا تھا، نہ کہ نفع کمانا. آپ کسی کو پیسے دے رہے ہو کہ یار یہ میرے پاس اپنے پاس رکھ لو. ٹھیک ہے. تو آپ اگر پیسے سیو کروانے کی نیت سے کسی کو دے رہے ہو تو اس کیس میں بھی آپ اس پہ واپس کسی قسم کا سود وود نہیں لے سکتے. تاہم اگر اس کی نیت لینے والے کے نفع میں شرکت ہے، کہ مطلب اگر میں کسی کو انویسٹمنٹ کے طور پہ پیسے دے رہا ہوں تو پھر اسے نقصان کی صورت میں نقصان میں بھی شریک ہونا پڑے گا. کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کر رہے ہو تو آپ صرف فائدے میں اس کے شریک ہوگے، اسی طرح اگر آپ کر رہے ہو تو آپ نقصان میں بھی شریک ہوگے. اسے اس کے ساتھ شرکت کا معاملہ کر کے اس کی تجارت میں حصہ دار بننا پڑے گا، اور اس کے نفع نقصان میں انصاف کے ساتھ شریک ہونا پڑے گا. اس کے برعکس اگر قرضے کے نفع میں شراکت کا مطلب یہ ہو کہ قرضہ دینے والا تو اپنا نفع یقینی بنا لے، لیکن قرض لینے والے کا نفع تجارت کے حقیقی نتائج پر چھوڑ دے جس میں اس مقروض کا پورا بزنس تباہ ہو جائے، تو وہ اس کے نقصان کو برداشت نہ کرے. تاہم مقروض کے ذمہ قرض خواہ کو پھر بھی سود دینا پڑے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرض خواہ کا نفع یا سود بہرحال یقینی ہے، خواہ مقروض کو دبا کر نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے. یہ بات صراحتاً غلط اور ناانصافی ہے، اور اسی لیے سود کو منع کیا گیا ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ نفع نقصان میں شراکت کرنا ہے تو پھر آپ اس کے مطلب کسی کے ساتھ اگر پارٹنرشپ کر رہے ہو تو اور کہہ رہے ہو کہ یار فائدہ اگر ہوگا تو مجھے بھی دو گے، تو وہ صرف اس کنڈیشن میں ہے کہ پھر اگر نقصان ہوا تو تب بھی آپ ایکولی اس کے ساتھ رسپانسیبل ہوگے. یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کہو کہ اگر نقصان ہو گیا تو نقصان پیورلی تمہارا ہے، اور اگر فائدہ ہوگا تو مجھے ہم بس خواہ مخواہ اتنے پیسے دو گے، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس کے برعکس اگر مقروض کی تجارت خوب نفع کمائے تو اس صورت میں قرض دینے والے کو مناسب حصہ ملنا چاہیے، لیکن موجودہ سودی نظام میں تمویل کنندہ کا حصہ نفع ایک قیمت پر متعین ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نارملی جو ہمارے بینکس وغیرہ ہیں یا وہ انٹرسٹ ایک پرٹیکولر ریٹ پہ فکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
جس کی بنیاد پر روپے کی طلب و رست کی طاقتیں ہوتی ہیں، نہ کہ وہ حقیقی نفع جو اس تجارت میں ہوا ہے۔ یہ سودی شرح اس مناسب حصہ نفع سے بہت کم ہو سکتی ہے جس کا وہ شرکت کی صورت میں مستحق بن سکتا تھا۔ اس صورت میں نفع کا بیشتر حصہ مقروض کو مل گیا، جبکہ تمویل کرنے والے کو اس تناسب سے بہت کم حصہ ملا جس تناسب سے اس کی رقم کاروبار میں لگی تھی۔ اچھا، اس میں بیسک کانسیپٹ کیا ہے، ادھر ہم آ جاتے ہیں کہ جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ، آئی ہوپ وہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ ایک تو نفع نقصان کی بات کر دی کہ اگر آپ نے ہمدردی میں دیے ہوئے کسی کو قرض تو یا کسی کو مجبوری میں دیا ہوا ہے تو آپ اس پہ کسی قسم کا سود نہیں لے سکتے ہو۔ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ لے سکتے ہو، لیکن وہ بھی یہ ہے کہ فائدے کے مطابق جتنا فائدہ ہوگا تو اتنا آپ کو ملے گا، جتنا نقصان ہوگا تو وہ نقصان بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں کلیئر ہوگی۔ ان دا ماڈرن اکنامک سسٹم اٹ از دا بینکس which advance depositors money as loans to industrialists and traders۔ ہم بینکوں میں پیسے سب لوگ جمع کراتے ہیں اور بینک ان پہ انٹرسٹ دیتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں۔ اب بینک جو ہے، بینک وہ فردر انڈسٹریلسٹ کو یا ٹریڈرز کو دیتا ہے بزنس کے لیے۔ if industrialists having only 10 million of their own acquire 90 million from the bank، اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ کاروبار کر رہا ہے جس کو بینک نے پیسے دیے ہیں اس کے اپنے صرف 10 ملین ہیں، لیکن 90 ملین وہ بینک سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے، اینڈ embarks on a huge profitable project۔ اب یہ انڈسٹریلسٹ جس نے خود انویسٹمنٹ کم کی تھی اور لوگوں کے پیسے اس میں زیادہ تھے اور اس کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا ہے، اٹ مینس دیٹ 90% آف دا پروجیکٹ ہیز بین کریٹڈ بائی دا منی آف ادرس while only 10% has been created by own capital۔ If this huge project brings enormous profits, only a small portion, that is 14 or 15%, will go to depositors through the bank, while all the rest will be gained by the industrialist whose real contribution to the project is not more than 10%۔ یہ جو ہے یہ ناانصافی ہے، ٹھیک، اور اسی لیے اسلام جو ہے وہ سود کو منع کرتا ہے کہ بینکوں میں پیسے جمع لوگ کرا دیتے ہیں، بینک ان کو فردر بزنسز میں لگاتے ہیں، اس سے بہت زیادہ پروفٹ جو ہے وہ کماتے ہیں۔ اب ان کے اپنے پیسے بہت کم ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے اتنا زیادہ پروفٹ کماتے ہیں تو وہ زیادہ پروفٹ جو وہ کماتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس زیادہ پروفٹ میں سے اسمال چنک جو ہے وہ صرف لوگوں کو واپس کر دیتے ہیں، مطلب بریڈ کرمز ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سود کے سسٹم میں بیسیکلی جو ہے ناانصافی کا جو ہے نا وہ یہاں سے یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ناانصافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کہتے ہیں کہ جتنا فائدہ ہوئے تو جنہوں نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے تو ایز پر دے انویسٹمنٹ ان کو منافع بھی واپس اسی طرح برابری میں انصاف سے ملنا چاہیے، جبکہ ہمارا اکنامک سسٹم جو کرنٹ اکنامک سسٹم ہے وہ یہ چیز انشور نہیں کرتا۔ اسی طرح ایون دا اسمال پورشن آف 14 اور 15% جو کہ بینک لوگوں کو پھر دیتا ہے فائدے کی صورت میں، اٹ از آلسو ٹیکن بائی دا انڈسٹریلسٹ، وہ پھر دوبارہ انڈسٹریلسٹ ان سے واپس لیتے ہیں ان لوگوں سے۔ کیسے؟ بیکاز دس proportion is included by them in the cost of their production۔ The net result is that all the profit of the enterprise is earned by the persons whose own capital does not exceed 10% of the total investment, while the people owing 90% of the investment get no more than the fixed rate of interest 14 or 15%۔ جو ان کو منافع ملتے it is still often repaid by them through the increased prices of the products۔ On the contrary, if an extreme situation the industrialists go insolvent، جیسے انسالوینٹ کا مطلب یہ کہ بینک کرپٹ ہو جاتا ہے، تو ان کا اپنا لاس جو ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہی اتنی ہوتی، جبکہ 90% تو باقی لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں جو کہ پھر بون بائی دا بینک، جو کہ بینک پھر برداشت کرتا ہے، اور کچھ کیسز میں پھر جو پیسے جنہوں نے ڈپازٹ کیے ہوتے ہیں ان کو بھی دینے ہوتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل بینک کرپٹ ہو گئی ہے کوئی فرم یا کوئی کمپنی یا کوئی بینک، تو obviously جن کے پیسے تھے ان میں وہ بھی ڈوب گئے۔ تو in this way the rate of interest is the main cause for imbalance in the system of distribution, which has a constant tendency in favor of the rich and against the interests of the poor۔ غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر اس طرح ہو رہا ہے۔ آئی ہوپ سمجھ آئی ہوگی، لیکن ہم اس کو کوئک سمری کر لیتے ہیں کہ ہم بینکوں میں پیسے بہت سارے لوگ جمع کرا دیتے ہیں، بینک ان کو انویسٹرز کو دے دیتے ہیں، انویسٹر کے اپنے بہت کم اماؤنٹ ہوتے ہیں، وہ فار ایگزامپل انویسٹر نے اس سے ایک انڈسٹری کھول لی، ٹھیک ہے، اب جب اس نے انڈسٹری ان پیسوں سے کھول لی تو اس سے اس کو بڑا منافع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو منافع ہو رہا ہے تو اب وہ زیادہ منافع بینک لے رہے ہیں، آپ کو جی 10% منافع 12% منافع دے رہے ہیں،
لیکن جب وہ آپ منافع لے لیتے ہو آپ خوش ہو جاتے ہو کہ یار مجھے تو 10% پیسے مل رہے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے 10% مل رہے ہیں. لیکن وہ جو انڈسٹریلسٹ نے یا ٹریڈر نے جو انڈسٹری کھڑی کی ہوتی ہے، پھر یہی چیز آپ پھر جاتے ہو مارکیٹ میں، آپ ان سے چیزیں لیتے ہو. تو جب آپ ان سے چیزیں لیتے ہو تو وہ جو 14% 15% پیسے آپ نے کمائے ہوتے ہیں وہ آپ دوبارہ ان کو دے دیتے ہو، اس سے آپ چیزیں لے لیتے ہو. تو اس کیس میں جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. آپ کے پیسوں پہ بزنس کیا، آپ کے پیسوں سے آپ کو تھوڑے سے منافع دے دیا بینک نے، آپ خوش ہو گئے. وہی منافع آپ نے پھر بچوں کی طرح جا کے اس سے چیزیں لے لیں اور دوبارہ مارکیٹ سے وہی پیسہ آپ نے پھر یوز کر لیا، تو وہ پیسہ دوبارہ انڈسٹریز کے پاس آ گیا. تو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ دا رچ از گیٹنگ ریچر اینڈ دا تھنگ از دیٹ جو پور ہے وہ بیچارہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اسی چکی میں وہ پستا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے اسلام جو ہے وہ سود کو منع کرتا ہے. اسلام کہتے ہیں فری فلو آف منی ہو، کاروبار کریں. اسلام ہمیں اس لیے بھی کاروبار کی تلقین کرتے ہیں تاکہ جو یہ فلو آف منی ہے وہ برقرار رہے، اور اسی طرح جو ہے سسٹم جو ہے وہ ایکویلٹی کی بیسس پہ رہے، مساوات ہو، سب کے ساتھ برابری ہو، انصاف ہو. یہ نہ ہو کہ کسی کے حقوق مارے جائیں یا سلب کیے جائیں. ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ یہ بات سمجھ آئے گی. یہ ہمارے اس طرح آبویسلی اسلامیات کی کلاس نہیں، لیکن بیکاز وی آر اسٹڈنگ انٹرسٹ، تو میں پرسنلی یہ چیز ہمیشہ بتاتا ہوں تاکہ کچھ کانسیپٹس ہیں جو ہمیں چاہیے کہ وہ ہمارے کلیئر ہوں. ٹھیک ہے نا. اور کیوں مطلب ہمارا ریلیجن جو ہے وہ کیوں ہے اس بات کی، مطلب اس بات کو پروہیبٹ کر دیں. ٹھیک ہے نا. سو دس از آل فار ٹوڈے. کارل مارکس نے کہا ہے کہ the philosophers have only interpreted the world, the point however is to change it. ٹھیک ہے نا. کہ فلاسفر جو ہیں وہ صرف دنیا کو کہ ایسے ہونا چاہیے یا ایسے ہو رہا ہے، they just interpret it. جبکہ ریئل کام کیا ہے اس زندگی میں یا لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اٹ از ایکچولی کہ آپ جو دنیا ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. سو ود دس کوٹ ویل اینڈ.